حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان رجلین من مزینۃ قالا یا رسول اللہ ارأیت ما یعمل الناس اليوم ویقدحون فیہ اشیء خزی علیہم ومزا فیہم من قدر او سبخ او فیما یستغبلون به مما آتاهم به نبيهم وثبت الحجة عليهم فقال بل شيء خزي عليهم ومزى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها رواه مسلم۔ قابل احترام ناظرین و سامعین محترم، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ہمارا ہفتہ واری درس حدیث زجاجۃ المصابیح سے کتاب الایمان میں باب الایمان بالقدر الحمدللہ تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ حدیث پاک کی مختصراً تشریح کے ساتھ ضروری باتیں گوشے گزار کی جائیں تاکہ اعمال صالحہ میں ہم کو رغبت بھی حاصل ہو اور احادیث شریفہ کے مطابق ہم اپنے ایمان اور عقائد کو درست کر سکیں۔ آئیے حدیث شریف کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین حدیث پاک کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی قبیلہ مزینہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا ارأیت ما یعمل الناس اليوم ویقدحون فیہ اشیء خزی علیہم ومزا فیہم من قدر سبخ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج لوگ جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اس چیز میں، چاہے وہ اعمال ان کے خیر سے تعلق رکھتے ہوں یا پھر شر سے تعلق رکھتے ہوں، کیا وہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں تقدیر ان کی مقدر ہو چکی ہے اور وہ اس کے موافق عمل کر رہے ہیں، یا پھر او فیما یستقبلون بہ، یا وہ ایسی چیز ہے کہ جو ان کی تقدیر میں روز اول سے نہیں لکھی گئی ہے، بلکہ وہ آئندہ زمانے میں جیسا جیسا ان کو سوجھتا ہے، جیسا ان کو سمجھ میں آتا ہے، وہ اعمال کرتے ہیں اپنے اختیار سے اور بغیر اس کے کہ وہ ان کی تقدیر میں مقدر ہوا ہے۔ یعنی آپ پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ سائل وہ دو حضرات پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگ وہی اعمال کو اپناتے ہیں کہ جو ان کے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، یا پھر لوگ وہ اعمال کرتے ہیں کہ پہلے وہ اعمال کرتے ہیں اپنے اختیار سے، پھر بعد میں ان کی تقدیر میں جو ہے سنا ان کے اعمال کے کرنے کے بعد جو ہے سنا وہ ان کی تقدیر میں لکھا جاتا ہے؟ یعنی کہ تقدیر ان کے اعمال پر سبقت کر گئی یا پھر ان کے اعمال کیے جانے کے بعد ان کی تقدیر لکھی جائے گی؟ تو پھر آگے بتلایا گیا مما آتاہم بہ نبیہم وثبت الحجۃ علیہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے موافق نہ کرنے سے ان پر حجت یعنی کہ عذاب الہی آ جاتا ہے۔ یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے، اور جب وہ اپنے اختیار سے عمل کریں گے تو پھر کیا ان کے اختیار پر عمل کرنے کی وجہ سے، ان کے اختیار کے موافق اعمال کو اپنانے کی وجہ سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیزوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کیا ان پر جو ہے سنا حجت ثابت ہو جاتی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال لا بل شیء خزی علیہم ومزا فیہم، نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ بعد میں عمل کرتے ہیں پھر جو ہے سنا ان کی تقدیر میں وہ لکھا جاتا ہے ان کے اعمال کے مطابق، یعنی کہ جو عمل کرتے ہیں پہلے وہ عمل ہونے کے بعد تقدیر میں ان کا لکھا جائے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بل شیء خزی علیہم، نہیں، ان کے وہ اعمال چاہے وہ خیر سے ان کا تعلق ہو یا شر سے ان کا تعلق ہو، وہ ایسی چیز ہے کہ خزی علیہم ومزا فیہم، کہ وہ ان کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، وہ اپنے تقدیر کے لکھے موافق وہ اعمال کرتے ہیں
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تصدیق اللہ رب العزت کی کتاب میں بطور استشہاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ کی بھی تلاوت فرمائی، جس میں بتلایا گیا، سورہ شمس کی آیت ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی کہ جس نے نفس کو، یعنی اللہ کی قسم ہے کہ جس نے نفس کو پیدا کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے جو ہے سنا الہام کر دیا ہے اس نفس کو اس کا فجور اور اس کا تقوی، یہ دو چیزیں بھی اللہ رب العزت نے اس میں ودیعت کر دی ہیں، یعنی کہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ ازل سے ہی جو ہے سنا ان کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ وہ فجور کو اپنائیں گے یا پھر تقوی کو اپنائیں گے، وہ اچھے اعمال کو اپنائیں گے یا برے اعمال کو اپنائیں گے۔ تو عزیزان محترم، اس میں فرقہ قدریہ کا بھی رد ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، وہ لوگ تقدیر پر جو ہے سنا ایمان نہیں رکھتے، اور ان کا یہ ایسا کہنا ہے، ماننا ہے کہ کوئی چیز پہلے سے لکھی نہیں گئی ہے، بلکہ بندے مستقلاً جو ہے سنا وہ اپنے اعمال پر قادر مطلق ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ ان کے جو ہے سنا نظریے کی بھی، ان کے عقیدے کی بھی اس حدیث پاک میں جو ہے سنا تردید کی گئی ہے، اور حدیث شریف کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی آیات بھی جو ہے سنا اس کی مؤید ہے، جیسے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے تقدیر لکھ دی ہے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے، اور اسی کے موافق جو ہے سنا اعمال کیے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، جیسا گزشتہ حدیث میں بتلایا گیا تھا کہ تقدیر پر تکیہ کر بھروسہ کر ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں تو لہذا وہ تقدیر کے حوالے ہیں، ہم اچھا کیے یا پھر برا کیے، تقدیر میں جو لکھا گیا ہے تقدیر کو جو ہے سنا وہاں پر ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے۔ جیسا خود گزشتہ حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، کہ ہر آدمی کے لیے وہی آسان ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو اگر اپنی جو ہے سنا خوش نصیب بندوں میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، تو پھر آپ وہ کام کریں گے جو جنتیوں کے ہیں، جنت میں اگر جانے والے ہیں، اور اگر آپ بد نصیب لوگوں میں سے ہیں تو پھر آپ جو ہے سنا بد نصیب لوگوں کی اعمال کریں گے اور جہنم میں جانے والے لوگوں کے اعمال کو اپنائیں گے۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ کوئی بھی جنتی جو ہے سنا وہ بد عمل نہیں ہو سکتا، وہ قرآن اور حدیث کے تعلیمات سے انحراف وہ نہیں کر سکتا۔ تو لہذا قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لینا، یہ بھی خود جو ہے سنا اس کی ہدایت پر رہنے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ ہر چیز جو ہے سنا یہ تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، اور بندہ مومن اس کے موافق عمل کرتا ہے۔ آئیے آگے کی حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ انی رجل شاب وانا اخاف علی نفس العنة ولا اجد ما اتزوج به النساء كأنه يستأذنه في الاختصاء قال فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختصي على ذلك أو ذر رواہ البخاری۔ اب اس حدیث پاک میں بھی تقدیر کے متعلق، تقدیر جو کہ سبقت کر چکی ہے انسان کے اعمال پر، اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک آدمی کی طرف سے آپ نے ایک معروضہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے رکھا تھا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رجل شاب، یا رسول اللہ میں ایک نوجوان ہوں، انا اخاف علی نفسی العنة، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ پر جو ہے سنا زنا کا جو ہے سنا میں اندیشہ محسوس کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات دوسرے آدمی کی تھی، لیکن آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معروضہ رکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے سنا جوان آدمی ہوں، اور میں اپنے نفس پر جو ہے سنا زنا یا پھر مقدمات زنا کا میں خوف رکھتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو بات بتلائی، اور بتلایا گیا کہ ولا اجد ما اتزوج به النساء، اور یہ بھی ہے کہ میں نہیں پاتا، یعنی کہ میں مال کو نہیں پاتا کہ جس کی وجہ سے میں عورتوں سے نکاح کر سکوں۔ كأنه يستأذن في الاختصاء، تو گویا کہ بتلایا گیا کہ شاید وہ آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خسی
کی جو ہے سنا اجازت وہ طلب کر رہا تھا، یعنی کہ خسی کہتے ہیں کہ آدمی اپنی قوت کو جو ہے سنا ختم کرنے کا جو عمل ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے، اس کو خسی کہا جاتا ہے۔ تو لہذا اللہ نے ایک انسان مرد کے اندر جو قوت رکھا ہے استعلاج کی، تو پھر اس قوت کے ختم کرنے کا نام خسی ہے۔ تو لہذا گویا کہ وہ سائل یہ چاہ رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ خسی یعنی کہ اپنی قوت اور طاقت کو ختم کرنے کی اجازت وہ چاہ رہا تھا، تاکہ اگر وہ قوت رہے گی تو پھر زنا میں پڑنے کا اندیشہ تھا۔ تو گویا کہ اجازت طلب کی جا رہی تھی خسی کی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی۔ پھر آپ فرماتے ہیں ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، پھر میں نے اسی طرح کہا جیسے گزشتہ آپ نے بات کہی تھی، پوری بات آپ نے رکھی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسری مرتبہ بھی آپ خاموشی اختیار کیے، ثم قلت مثل ذلك، پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تیسری مرتبہ بھی کہا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی۔ اب خاموشی اختیار کرنا کیوں تھا؟ تو بتلایا گیا کہ یہ اہتمام مسئلے کے لیے تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کا جواب غور سے سنیں، یا پھر خاموشی اختیار کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ انہیں جو ہے سنا خسی کے بارے میں جو سوال وہ کر رہے تھے اس سے وہ رک جائیں اور وہ عمل کو وہ نہ کریں، ان کو خسی سے روکنا تھا۔ اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ دہرانے کے بعد بھی جو ہے سنا ان کی جو ہے سنا سوال کا جواب آقا نے نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جف القلم، اے ابو ہریرہ قلم سوکھ چکا ہے، یعنی کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے اور قلم سوکھ چکے ہیں۔ انت لاق فاختصی علی ذلک عذر، اور جو کچھ لکھا جا چکا ہے وہ تم اس کو پا کر رہو گے، تم خسی کراؤ اس بات پر یا پھر تم اس کو ترک کر دو، یعنی کہ اگر تم خسی کراؤ گے یا پھر بغیر خسی کیے رہو گے، ہر دو حالت میں تمہارے تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہے، اگر زنا لکھا جا چکا ہے تو پھر خسی ہونے کے باوجود بھی یہ سنا زنا کا ارتکاب ہوگا، اور نہیں لکھا جا چکا ہے تو پھر بغیر خسی کیے ہوئے بھی تم جو ہے سنا اس کا ارتکاب نہیں کرو گے۔ تو عزیزان محترم، اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم کو چند اور باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایسا شخص جو زوجہ کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا، جیسے کہ نان و نفقہ ہے، مہر ہے، سکنا ہے، تو پھر ایسے شخص کو جو ہے سنا نکاح کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ وہ شخص جو ان چیزوں پر قادر ہوتا ہے، صرف قوت بدنی ہی جو ہے سنا نکاح کے لیے جو ہے سنا کافی نہیں ہوتی، بلکہ بتلایا گیا کہ نان، نفقہ، مہر اور سکنا ان چیزوں پر بھی اس کا قادر ہونا ضروری ہے۔ اور اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے تقوی کی بھی شان بتلائی جا رہی ہے کہ وہ معصیت پر مصیبت کو ترجیح دیتے تھے، اسی لیے وہ خسی کرا کر اپنے آپ کو ناقص اور فاسد کر لینا تو ان کو منظور تھا، لیکن جو ہے سنا وہ اپنے آپ کو فاسق بنانا نہیں چاہتے تھے۔ تو اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے دل میں جو خوف الہی تھا اور فسق و فجور سے جو ان کے دلوں میں نفرت تھی، یہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو خسی کر جو ہے سنا فاسد تو بنانا گوارا تھا، لیکن اپنے آپ کو فاسق بنانا جو ہے سنا ان کے لیے گوارا نہیں تھا۔ اور اسی طرح اس حدیث پاک سے چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو جو ہے سنا خسی کرانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اچھے طریقے سے جو ہے سنا وہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے روک سکتا ہے۔ جیسے دوسرے حدیث میں بھی آیا ہے، اگر نفسانی خواہشات اگر ابھرتے ہیں اور قدرت نہیں ہے تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور اسی طرح اسلام میں مثلا کرانے یعنی کہ اپنے بدن کو جو ہے سنا بگاڑنا، یہ اسلام میں حرام ہے، تو لہذا خسی بھی اسی قبیل کا جو ہے سنا کام ہے، تو لہذا حرام کام کے ارتکاب سے اسلام میں روکا گیا۔ اپنے جسم میں مثلا کرانا، جسم کے اعضاء کو بگاڑنا، یہ اسلام میں سخت ممنوع ہیں۔ تو لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے سنا پہلے خاموشی کے ذریعے جو ہے سنا اس کام سے روکا، پھر اور یہ بات بتلائی آگے کہ ابو ہریرہ اگر تمہاری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو پھر تو تم چاہو خسی کراؤ یا پھر بغیر خسی کیے ہیں رہو، تمہاری تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہے وہ کام ہو کر رہنے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس حدیث پاک سے ہم کو کئی نصیحتیں معلوم ہوتی ہے۔ جو حقوق ازدواجیت پر قادر نہیں ہے تو پھر ایسے شخص کو روزہ رکھنا چاہیے، اور جو ہے سنا اس کی استطاعت اس کو پیدا کر جو ہے سنا حقوق نکاح کو ادا کرنے کا اہل ہونے کے بعد اس کو نکاح کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو جو ہے سنا معصیت میں پڑنے کا کس قدر ان کو جو ہے سنا خوف رہتا تھا، اور اللہ کی ناراضگی سے وہ کتنا ڈرتے تھے
کہ فاسق بننا ان کو گوارا ہرگز نہیں تھا، اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو فاسد یا پھر ناقص جو ہے سو وہ اپنے آپ کو بنانا گوارا کرتے تھے، لیکن اپنے آپ کو فاسق بنانے سے وہ بہت ڈرا کرتے تھے۔ تو یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو ان حدیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔